بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیر منصرف وهو ما فيه وغیر منصرف وهو ما فيه سببان او واحد منها یقوم مقامہما. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم مورب کی دو قسمیں ہیں، اسم مورب منصرف اور اسم مورب غیر منصرف. اسم مورب منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں منع صرف کے منع مطلب معنی صرف منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک جو قائم مقام 2 کے ہے یہ نہ پائے جائیں. یہ آگے اس کا حکم بھی آگے کہ منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں بما تنوین آتی ہیں. اس کو امکن بھی کہتے ہیں، زیادہ قدرت دینے والا. اب دوسری قسم ہے غیر منصرف. غیر منصرف کی تعریف: اسم مورب غیر منصرف وہ اسم مورب ہوتا ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک جو قائم مقام 2 کے ہے پائے جائیں. اسم مورب کی دوسری قسم ہے اسم مورب غیر منصرف. اسم مورب غیر منصرف وہ اسم مورب ہوتا ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 یا ایک جو قائم مقام 2 کے ہے پائے جائیں. آخر نے کیا فرادہ مولی کشمیری شباشبات مار. اسم مورب کی 2 قسمیں ہیں، اسم مورب منصرف اور اسم مورب غیر منصرف. اسم مورب غیر منصرف وہ اسم مورب ہوتا ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو قائم مقام 2 کے ہے پایا جائے. ہاں بھائی. اسم مورب کی 2 قسمیں ہیں، اسم مورب منصرف اور اسم مورب غیر منصرف. اسم مورب غیر منصرف وہ اسم ہے کہ جس میں منع صرف کے 9 سبب میں سے 9 اسباب ہوندے نے کہ 9 سبب 9 اسباب میں سے ایک سبب یا ادھا 2 سبب یا ایک سبب جو قائم مقام 2 کے ہو پایا جائے. پھر کری آخر مولوی جو ہے اسم مورب غیر منصرف وہ اسم مورب ہوتا ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو قائم مقام 2 کے ہے پایا جائے. بس گل سمجھی. اور غیر منصرف واہ واہ. اور اسم مورب غیر منصرف وہ اسم مورب ہوتا ہے کہ اس میں 2 سبب یا ایک ان 9 میں سے ایسا ایک جو قائم ہے مقام 2 کے پایا جائے. جی. اور غیر منصرف وہ اسم مورب ہے کہ فی رہن دے بات مانا کریں کہ 2 سبب یا ایک 9 سے ان 9 سے ایسا ایک جو قائم ہے مقام ان 2 کے فی ہے اس میں پائے جائیں. اس میں پائے جائیں. ہاں جی. اور غیر منصرف وہ ہے کہ 2 سبب یا ایک ان 9 سے جو ایسا ایک یار ایسا ایک جو میرے وال دیکھیے پڑھ کے دیجیے ایسا ایک جو قائم ہو مقام 2 کے فی ہے اس میں پائے جائیں. یہ کیا ہے؟ اسم مورب منصرف کی تعریف بھی آ گئی ہے، اسم مورب غیر منصرف کی تعریف بھی آ گئی ہے. ہاں بھائی. والاسباب التسعۃ هي العدل والوصف والتعنیس والمعرفة والعجمة
والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل. چلو جی، غیر منصرف کی تعریف میں اور منصرف کی تعریف میں 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک قائم مقام 2 کے پایا جائے یا نہ پایا جائے اس کا ذکر آیا ہے. اب ضروری ہے مصنف علیہ رحمہ پر کہ منع صرف کے وہ 9 اسباب کون سے ہیں وہ بیان کریں، تو وہ یہاں سے بیان کرتے ہیں. پہلے سمجھیے کیا بلا اسم معرب منصرف کی تعریف میں بھی آیا کہ 9 اسباب میں سے 2 سبب نہ ہوں، اور منصرف کی غیر منصرف کی تعریف میں آیا ہے کہ 9 اسباب میں سے 2 اسباب یا ایک سبب جو 2 اسباب نہیں 2 سبب یار 2 سبب اور ایک سبب یا بڑھیا جو قائم مقام 2 اور نہیں وچ ٹھوکنا کٹھے 3 کر دینے 2 سبب یا ایک سبب جو قائم مقام 2 کے ہو پایا جائے. مطلب ہے کہ منصرف میں وہ سبب نہ پائے جائیں، غیر منصرف میں پائے جائیں، تو ضروری ہے کہ بیان کیا جائے کہ وہ منع صرف کے 9 اسباب کون ہیں. سمجھائیے، منع صرف کا مطلب ہے وہ اسباب جو اسم کو منصرف ہونے سے روکتے ہیں. منع صرف سے مراد منع صرف کے اسباب کا معنی یہ ہے کہ وہ اسباب جو اسم کو منصرف ہونے سے روکتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ غیر منصرف بناتے ہیں. اے مطلب ہے جی. تو منع صرف کے جو 9 اسباب ہیں وہ یہ ہیں: الاسباب التسع مبتدا ہے، یا مبتدا ثانی تے العدل والوصف معطوف لے بہما معطوفات خبر. وہ یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان، وزن فعل. آگے ایک ایک کی عمل، عدل، عمل، وصف سے تفصیل آ رہی ہے. بات سمجھیے کہ ان سے مراد کیا ہے اور ان کے مؤثر بننے کے لیے شرطیں کیا ہے، یہ تفصیل آگے آ رہی ہے. ہاں جی، منع صرف کے 9 اسباب یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان اور وزن فعل. پھر عدل، وصف، تانیث، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان اور وزن فعل. اور وزن فعل. چلو جی، سمجھی گل ہو؟ شاباش. آشی جو کچھ لکھیا اور گل لکھی کہ بعض نے کہا 2 سبب ہیں، بعض نے کہا کہ 10 ہیں، بعض نے کہا 11 ہیں، بعض نے کہا 12 ہیں. تو راج قول یہ ہے کہ 9 سبب ہیں. یہ سارے قول اگلی کتاب انشاءاللہ خیر ہو جی. اتنے جی مسئلہ سمجھو اصلی ایک گل سمجھا جی. ایک تقسیم ہوتی ہے کل کی اپنے اجزاء کی طرف، ایک تقسیم ہوتی ہے کلی کی اپنے جزیات کی طرف. ایک تقسیم ہوتی ہے کل کی اپنے اجزاء کی طرف اور ایک تقسیم ہوتی ہے کلی کی اپنی جزیات کی طرف. جزیات کہو، افراد کہو، فراخن. ایک تقسیم ہوتی ہے کل کی اپنے اجزاء کی طرف اور ایک تقسیم ہوتی ہے کلی کی اپنے افراد کی طرف. بس ایک ہوتا ہے عطف، ایک گل ہے دوجی گل. ایک ہوتا ہے عطف، ایک ہوتا ہے ربط. عطف بمانا اور، ربط بمانا ہے. گل سمجھیے؟ عطف بمانا اور، ربط بمانا ہے. اگر تقسیم ہو کل کی اپنے اجزاء کی طرف اور سارے پہلے کری دینے ہے آخر تے کری دیے. انہوں کہنے نے ربط پہلے، عطف پہلے، ربط بعد میں. عطف یعنی اور سارے کرنے نے ہے آخر تے کرنا ہی. سمجھ آئی؟ میز
اوپر والی پھٹیاں، 4 ٹانگیں، نیچے والی پھٹیاں، میخیں، ان سب کا مجموعہ ہے. سمجھائیے. اور جو مثال دیتے ہیں سکنجبین، بے سرکہ اور نبواں دا، بے سرکہ تے کی ہور بھائی وہ کہڑی 3 چیزاں نے بھائی سرکہ، شہد، پانی. وہ کھنڈ دی تھان تے شہد جدو ملدا ہے ہوں تے پھر ہولی ہولی ساری زبان جی بے کوئی بندہ پوچھے بھی سکنجوی کی ہوندی ہے، سکنجوی نبو ہے. یہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ سکنجوی نبو پانی چینی کا مجموعہ ہے. گل سمجھی؟ لیکن اگر تقسیم ہو کلی کی اپنے اجزاء کی طرف تو وہاں ربط پہلے ہوتا ہے، عطف بعد میں ہوتا ہے. مطلب یہ ہے بھی نال چلنی ہے تے اور بھی نال چلنا ہے. سمجھائیے. کلمہ 3 قسم ہے. کلمہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے. اوتھے اور بھی نال تے ہے بھی نال. اینو کہندے نے کہ ربط پہلے عطف بعد میں. ربط کلمہ اسم ہے پہلے آ گیا نا، اور فعل ہے اور حرف ہے. کل سمجھی کہ نہیں جی؟ بھئی ایک تقسیم ہوتی ہے کدھر؟ ایک تقسیم ہوتی ہے کل کی اپنے اجزاء کی طرف، اور ایک کلی کی تقسیم ہوتی ہے کلی کی اپنے افراد کی طرف. تو اور کل کی تقسیم ایک عطف، ایک ربط. ایک عطف اور ایک عطف کا معنی اور اس صرف سمجھانے واسطے وہ عطف تے روفے عطف تو اور لینا اے بھی جڑے لفظ بول دے تے بھی عطف معنی اور ربط معنی ہے یا نہیں ہے جی. جب تقسیم ہو کل کی اپنے اجزاء کی طرف تو عطف پہلے ہوتا ہے اور ربط بعد میں. یعنی اور سارے پہلے جی آخر میں ہے اور ہے آخر میں جی. اور اگر تقسیم ہو کلی کی اپنے افراد کی طرف تو ربط پہلے اور عطف جو ہے وہ بعد میں ہوتا یعنی ہے اور انج کر کے جی. گل سمجھیے جی. اچھا جی. یہ جو 9 اسباب ہیں، یہ جو یہاں ربط پہلے عطف بعد میں معنی کریں تو غلط ہو جائے گا کہ 9 اسباب وہ عدل ہیں. یہ غلط ہے جی. یہاں عطف پہلے ہے، ربط بعد میں ہے کہ وہ 9 اسباب عدل اور ہیں، ان کا مجموعہ ہے. کل سمجھیے. تو یہاں بھی یہ تقسیم نہیں ہے ویسے تو 9 اسباب جو ہیں یہاں جو بیان ہو رہے ہیں یہاں معنی کس طرح کرنا ہے؟ عطف پہلے ربط بعد میں. گل سمجھی؟ ایشا بس معنی کرو. اور اسباب ایسے اسباب جو 9 ہیں وہ 9 اسباب عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور عجمہ اور جمع اور ترکیب اور الف نون زائدہ تان اور وزن فعل ہیں. چلو جی. اور اسباب ایسے اسباب جو 9 ہیں وہ عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور عجمہ اور جمع اور ترکیب اور الف نون زائدہ تان اور وزن فعل ہیں جی. اور اسباب ایسے اسباب جو 9 ہیں، عدل جو 9 ہیں، جو وہ عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور عجمہ اور جمع اور ترکیب اور الف نون زائدہ تان اور وزن فعل ہیں. گل سمجھیے. یہ ہیں منع صرف کے 9 اسباب. یہ ہیں منع صرف کے 9 اسباب. یہ ہیں منع صرف کے 9 اسباب. 9 اسباب. ہن پڑھ کے وَحُكْمُهُ أَلَّا يَدْخُلَهُ الْكَثْرَةُ وَالتَّنْوِيعُ. یہ جو بیان کیے ہیں کس لیے بیان کیے کہ تعریفوں میں ذکر آیا ہے ان کا. تو تعریف میں اگر کوئی ایسی جز ہو جس کی وضاحت نہ ہو تو وضاحت کرنی ضروری ہوتی ہے جی.
ہاں جی وحكمه ألا يدخله الكسرة والتنوين ويكون في موضع الجر مفتوحا أبدا. تقول تقول جاءني أحمد رأيت أحمد مررت بأحمد. واو پڑھ ذرا. جاءني أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد. غیر منصرف کا حکم بیان کیا ہے پہلے. اسم مورب منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں بما تنوین کے آتی ہیں. غیر منصرف کی تعریف کی اور 9 اسباب بیان کیے. اب مصنف علیہ رحمہ غیر منصرف کا حکم بیان کرتے ہیں کہ جب کسی اسم میں 2 سبب یا ایک قائم مقام 2 کے پایا جائے گا اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا. اس کا کرنا کی ہے پھر یہ مطلب ہے حکم ہو کا. جب کسی اسم میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائے یا ایک جو قائم مقام 2 کے ہے وہ پایا جائے تو ان کا اثر کیا ہوگا, ان کا اس اسم میں کیا ہوگا, یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. تو غیر منصرف میں جب 9 اسباب میں سے 2 یا ایک جو قائم مقام 2 کے ہے پایا جائے تو اس وقت غیر منصرف میں اثر یہ ظاہر ہوگا کہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی. جر کی جگہ ہمیشہ فتح آئے گا. ہاں بھائی اس کو کہتے ہیں کہ غیر منصرف کی جر تابع نصب کے ہے. ہاں جی ایسا اسم جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک جو قائم مقام 2 کے پایا جائے تو پھر اس میں اثر کیا ہوتا ہے ان کا. جی اس کو کہتے ہیں کہ غیر منصرف کا حکم یہ کہتے ہیں کہ غیر منصرف کا حکم کیا ہے. حکم یہ ہے تو غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتے, نہیں آتے. آ کیوں نہیں سکتے؟ بندہ پڑھ سکتا ہے کہ لیونا منع ہے بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا جی. ہوں کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے. غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے. سنیں غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتے جی. اوتھے دن نہیں پڑھنا کندے تنوین بھی نہیں پڑھنی تے جر دے مقام تے کی پڑھنا ہے, جر دے مقام تے کی پڑھنا ہے فتح. وہ ٹھیک ہے نا فتح. جر دے مقام تے کی پڑھنا ہے. یہ مطلب ہے کہ غیر منصرف کی جر تابع ہے نصب کے. جر مثلا احمد یہ غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. اس میں ایک وزن فعل ہے اور ایک اس میں علمیت ہے لہذا یہ غیر منصرف ہے. اب جاءنی احمدن پڑھنا غلط ہے, احمدو پڑھیں گے. رأیتو احمدہ پڑھیں گے, احمدن نہیں پڑھیں گے. اور مررتو بے احمدن 2 غلطیاں, کسرہ پڑھنا بھی غلط تنوین پڑھنی بھی غلط. مررتو بے احمدہ پڑھیں گے. ہاں جی جیسے احمد یہ غیر منصرف ہے, وزن فعل ہے اور علم ہے. ہاں تو یہ غیر اس کو رفعی حالت میں جو ہے رفع جو ہے رفع اس کو جانی احمدو پڑھیں گے, تنوین نہیں پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے. اور رہے تو احمدہ پڑھیں گے, رہے تو احمدان نہیں پڑھیں گے. اور مرار تو بے احمدہ پڑھیں گے. مرار تو بے احمدن نہیں پڑھیں گے. کسرہ بھی نہیں پڑھ سکتے کسرہ بھی نہیں پڑھ سکتے اور تنوین بھی نہیں پڑھ سکتے. جیسے مثال دیتے ہیں احمدو کی جانی احمدو جاءنی احمدو رأیتو احمدو رأیتو احمدہ مررتو بے احمدو. اس میں یہ غیر منصرف ہے. اس میں 2 سبب ہیں, وزن فعل, ایک وزن فعل ہے اور دوسرا یہ علم ہے. ہاں لہذا اس پر تنوین بھی نہیں پڑھیں گے اس پر تنوین بھی نہیں پڑھیں گے اور مررتو بے میں جر بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا کریں گے نصب پڑھیں گے. یعنی جر تابع ہے جر تابع نصب کے ہے.
اور حکم غیر منصرف کا یہ ہے کہ نہیں داخل ہوتا اس کو کسرہ اور تنوین. تو پھر سوال ہے کہ جب کوئی عامل جار آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا ہے جب کوئی عامل جار آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور ہوگا جر کی جگہ میں مفتوح ہمیشہ کون ہوگا؟ غیر منصرف. کہ تم جان احمد ہو اور رائے تو احمد اور مرر تو بے احمد. اور حکم غیر منصرف کا یہ ہے کہ نہیں داخل ہوتے اس کو کسرہ اور تنوین، اس کو یا اس پر، اور ہوگا جر کی جگہ میں مفتوح ہمیشہ. جی کہ تو جاءنی احمد و رأیت احمد و مررت باحمد. چل ہوئے. اور حکم غیر منصرف کا یہ ہے کہ نہیں داخل ہوتے اس پر کسرہ اور تنوین، اور ہوگا جر کی جگہ اور ہوگا غیر منصرف، اور ہوگا غیر منصرف جر کی جگہ میں مفتوح ہمیشہ. کول تیرا قول تیرا نہیں تیرا تقول ہے. کہے تو جاءنی کہے تو نہیں کہ تو جاءنی احمد اور رأیت احمد اور مررت باحمد. ہاں گل سمجھی. غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتے؟ وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف کو مشابہت ہو گئی ہے فعل کے ساتھ دو سبب کے پائے جانے میں. تو چونکہ فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، مشابہت کی وجہ سے غیر منصرف پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آتے. ہاں جی سوال ہے کہ غیر منصرف اسم غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتے؟ غیر منصرف وہ اسم غیر منصرف ہی ہوتا ہے یار. غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ غیر منصرف کو مشابہت حاصل ہے فعل کے ساتھ دو سبب کے پائے جانے میں. تو چونکہ فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، اس لیے مشابہت کی وجہ سے غیر منصرف پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آتے. کسرہ اور تنوین نہیں آتے. فعل میں دو سبب کیا ہیں؟ فعل میں دو سبب ہیں کہ فعل مشتق ہوتا ہے مصدر سے اور فعل محتاج ہوتا ہے فاعل کی طرف. تو فعل میں یہ دو سبب ہیں کہ یہ مشتق ہے اسم سے، محتاج ہوتا ہے اسم کی طرف. اسی طرح غیر منصرف میں بھی دو سبب پائے جاتے ہیں. یہ نہیں وہ اور ہیں جو گنے ہیں. تو دو وجود سببین میں غیر منصرف مشابہ ہو گیا کس کے؟ فعل. اس لیے کسرہ اور تنوین نہیں آتا. جی تو وہ فعل کے اندر دو سبب یہ ہے کہ فعل مشتق ہوتا ہے اسم سے، وہ مصدر سے، اور فعل کو احتیاجی ہوتی ہے اسم کی یعنی فاعل کی طرف. تو لہذا فعل میں دو سبب پائے گئے اور غیر منصرف میں بھی دو سبب پائے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے سببان میں جو ہے مشابہ ہو گئے. تو غیر منصرف پر مشابہت کی وجہ سے کسرہ اور تنوین نہیں آتے. کسرہ اور تنوین نہیں آتے. گل سمجھیے. سوال ہے غیر منصرف پر ضرورت شعری کے لیے اور تناسب کے لیے کسرہ اور تنوین آ جاتے ہیں. تو اس کا جواب ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین آنا منع ہے جب کہ وزن شعری کی ضرورت اور تناسب نہ ہو. تو اگر یہ ہوں تو پھر ان کی وجہ سے کسرہ اور تنوین آ سکتے ہیں. ساتھ یہ شرط ہے. جی کیا جی سوال ہے کہ غیر منصرف پر وزن شعری اور تناسب شعر کی ضرورت کے لیے اور تناسب کے لیے اور سلاسلم واغلال پڑے
کے لیے کسرہ اور تنوین آ جاتے ہیں؟ آ جاتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے یہ جو حکم بیان کیے ہیں نا یہ جو حکم بیان اس میں ایک شرط ہے اس میں کہ ایک شرط غیر ہے منصرف کہ پر غیر کسرہ اور منصرف تنوین نہیں آتے اس شرط کے ساتھ کہ ضرورت اور تناسب نہ ہو. تناسب نہ ہو. ضرورت اور ضرورت اور تناسب نہ ہو. اگر ضرورت اور تناسب ہوں تو کسرہ اور کسرہ تنوین آ سکتے ہیں. یہ جو حکم بیان کیا یہ ہے جو حکم بیان کیا ہے کہ غیر اس میں منصرف شرط پر ہے کہ غیر منصرف پر اس وقت کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتے جب ضرورت اور تناسب نہ ہو. اگر ضرورت اور اگر تناسب ضرورت اور ہو تناسب ہو تو غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین آ سکتے ہیں. آ سکتے ہیں. گل سمجھیے. اس کے بعد ایک ایک کی تفصیل آئے گی. ایک ایک کی ہوں خیر و تفتر انشاءاللہ. مولا